بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ایک درود شریف آدمی نہ چھوڑے، اس کو رات دن پڑھے اور آقا کی نظر کرم آ جائے۔ یہ درود شریف پتن کیا کا کیا بنا دے۔ پہلے اس کی نیت میں کچھ ہو نہ ہو، یعنی کچھ نہ، فقط ایسے ہی درود پڑھ لے۔ آقا جی کہتے ہیں ایک درود سے 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند بتائیں، اور 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں ایک درود سے۔ جتنا زیادہ پڑھے یہ فائدے ہیں، لیکن جو زبردست فائدہ محبت کا درود پڑھے تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا معاملہ شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں، اس لیے کہا ایک حدیث میں، جو محبت سے درود پڑھتے ہیں میں ان کو جانتا ہوں، دیکھا۔ یہ گھروں میں بچوں کو سکھائے کہ وضو ہو تو بہت ہی اچھا، نہ ہو تو تب بھی پڑھو، جب آقا راضی ہیں تو درود نہ روکیں، اس سے برکتیں رحمتیں نازل ہوں۔ یہ کالجوں میں استاد سکھائیں، سارے پاکستان کو اجازت ہے کہ کچھ نہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر کالج والے کے بعد چھوٹی تسبیح ہو، چھوٹی تسبیح، کچھ نہیں تھا، عادت ڈالیں۔ اور جو اتنا بڑا فائدہ اس کی حد نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف رخ کرتے ہیں، کتنی بڑی چیز ہے۔ ایک دوسرے کو خبریں دو سلسلے سے، صلی اللہ علیہ وسلم، زبان پاک مصطفیٰ سے تم کو اجازت ہے، کچھ نہ کر سکو اٹھتے بیٹھتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوٹی تسبیح رکھ لیں، وہ 30-32 دانے کی، کوشش سے یاد دہانی ہوتی ہے، نہیں تو انگلیوں پہ افضل، انگلیوں پہ صلی اللہ علیہ وسلم عادت ڈالا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دروشی بہت بڑی چیز ہے، اور زیادہ ہو گیا تو آقا جی کی بات پہ ایمان ہونا چاہیے۔ تکفی ہمک، جو تم چاہو گے وہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا ہمک، جس چیز کی تجھے خواہش ہے، جس چیز کی تجھ کو خواہش ہے، کہنے والے حضرت محمد مصطفیٰ۔ یغفر ذنبک، انسان خطا کا پتلا ہے، اگر گناہ ہوگا تو تجھے معافی ملتی رہے گی، تیرے پر مصیبت نہیں آئے گی۔ اتنی بڑی نعمت چھوڑنی چاہیے، اور یہ بہت زبردست وظیفہ ہے، اتنا زبردست وظیفہ، اس وظیفے کو خدا خود پڑھتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ۔ یہ چھوٹا وظیفہ تو نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے کہا تیری آنکھ کی جو یہ پتلی سے زیادہ قریب ہو جاؤں، تمنا دار کی چاہتا ہوں ایسا ہو جائیں۔ کہا محمد پر درود پڑھو۔ یہ چھوٹا وظیفہ، قسمت اچھی ہو تو بہت بڑا وظیفہ۔ کیسے ہی پڑھے، وضو بے وضو، ریاکاری، خدا درود کو واپس نہیں کرتا کہ محمد کا نام آیا، کبھی نہیں واپس کرتا۔ اولیاء اللہ کا اتفاق، اتنا بڑا وظیفہ ہے، اس سے بڑا وظیفہ نہیں، کیونکہ اللہ کو عشق ہے محمد مصطفیٰ سے، اور آقا جی کو عشق ہے اللہ سے۔ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلے سے اجازت ہے، یہ بہت بڑا ابراہیمیہ کے بعد یہ ایسی چیز ہے۔ درود شریف کسی کو اختلاف نہیں ہے، نہ سنی کو، نہ شیعہ کو، نہ بریلوی کو، نہ دیو، کسی کو اختلاف ہے درود سے؟ ساری دنیا اس کو قبول کرتی ہے، اور قبول کے علاوہ کہ خدا تعالیٰ نے خود درود سے بہت محبت کی ہے، کہ اس کو ایسا جاری کیا درود کو کہ پہلے خدا نے شروع کیا، پھر فرشتوں کو لگایا، پھر ہم کو تم کو لگایا، ایمان کا نام لے کر کے، ایمان والو، یا کہ تم ایمان والے ہو سیدنا محمد پر درود پڑھ، ان کو یاد کیا کرو کہ میں خوش ہوں تم سے، مجھے محمد سے محبت ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ، یہ اتنا بڑا وظیفہ، اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ خدا یہ وظیفہ پڑھتا ہے نا، خود خدا کا یہی ہے کام، صلی علی محمد، سبحان اللہ۔ لیجو محمد نام، لیجو محمد نام،
بگڑے بنے سب کام سچوں کے. درود پڑھتا ہے اور اس کی بات ماننے کی کوشش کرتا ہے، گناہ ہوتا ہے توبہ کرتا ہے. ایک صحابی کو بہت درود پڑھنے کا کہا، درود بہت پڑھا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے وعدہ کیا، کثرت میں یہ راز ہے، کثرت درود میں. اس نے وعدہ کیا میں بہت درود پڑھوں گا. آپ نے کیا فرمایا؟ تکفیٰ ہمک و یغفر ذمک. تکفیٰ ہمک، جس چیز کا تو چاہے گا وہ کام ہو جائیں گے. یغفر ذمک، اگر گناہ ہے تو خدا معافی رکھے گا، تم کو سزا نہیں آئے گی. کیا چاہیے؟ وضو ہو تب بھی ٹھیک ہے، نہیں ہو ان کی طرف سے اجازت ہے اس میں. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پکا لو، ایسا پکا لو جب رات کو سو بھی نہ کروٹ لو تو منہ سے نکلے صلی اللہ علیہ وسلم. تو تمہاری یہ عادت پک جائے، اچھا نہیں ہے؟ بولو انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 24 گھنٹے ہر وقت جو چاہو گے ہونے لگے گا. اور گناہ ہوں گے تو خدا معافی میں رکھے گا، عذاب نہیں دے گا انشاءاللہ. لیکن توفیق خدا دے، بولو آمین. جیسے واقعات میں ایک شخص بہت محبت والا تھا، آقا جی نے اس کا ایمان مضبوط کرنا تھا، دوسرے کا بھی کرنا تھا. وہ حضر موت کا تاجر تھا. تو آقا نے کہا یہ حضر موت کا تاجر ہے، دکھاتا ہوں، اس کے پاس جاؤ، اس کو بہت اتنے 1000 ریال مجھ کو دے دو. تو آقا جی نے تم کو بھیجا ہے، اس کو کیسے یقین ہے کہ آقا جی نے تم کو بھیجا ہے؟ اس کو کیسے یقین ہے؟ تم تو ایک دم میرا نام تو لے دو گے، لیکن وہ کیسے تم کو دے گا؟ سچو پن آقا کا نام نہ بھی کرنے ٹھیک نہیں ہے، پتہ نہیں جھوٹ بولتا ہے. تو اس کو بولنا اتنے 1000 ریال مجھے دے دو، مجھے آقا جی نے بھیجا ہے. جب تم کہو گے وہ سوچنے لگ جائے گا. جب سوچنے لگ جائے گا تو میں تم کو اس کی ایک بات بتاتا ہوں. سب پتہ ہوتا ہے نا جس نے جو کچھ کیا ہوتا ہے یا کرتا ہے خفیہ، سب پتہ ہوتا ہے. جب وہ سوچنے لگ جائے گا تمہاری بات کو کہ میں نے بھیجا، تم اس کو کہنا حضر موت والے تاجر کو، تم جب سوتے ہو سونے سے پہلے 1000 درود پڑھ کے سوتے ہو. یہ تمہاری روٹین ہے ہمیشہ کی. اور کل تم نے 1000 نہیں پڑھا، 500 درود پڑھ کے سوئے ہو. وہ ہکا بکا رہ گیا. اس نے کہا میں نے آج تک کسی کو یہ بات نہیں بتائی ہے، میرے دل میں رہی ہے. 1000 درود پڑھتا ہوں، کل 500 پڑھا تھا. اس کو کیسے پتہ چل گیا؟ ضرور آقا نے بھیجا اس کو، اور آقا نے بتایا ہے، ورنہ اس کو کیا پتا؟ نہ میں اس کو کبھی دیکھا ہے نہ اس نے مجھے دیکھا ہے. یہ آ کے میں اندر کی رات کی میری باتیں بتا رہا ہے کہ تم نے 500 پڑھا ہے، کل تم ہمیشہ 1000 پڑھتے تھے. تو اس کو یقین آ گیا، تو اس کو خوشی بھی بہت آئی. تو اس نے چاہا کہ محبت سے اضافہ کرتے رہے، کہ یہ بات کو دہراتا رہے، اور میں اس بات پر اتنے 1000 اکٹھے کرتا رہوں، جتنے ہوگا اس کی قسمت دے دوں گا. تو پھر اس سے محبت سے بولنے لگ گیا. پہلے کسی اور طرح بولتا تھا. کہا تم کو واقعہ آقا جی نے بھیجا ہے. کہا انہوں نے بھیجا ہے، آپ کو بتایا بھی ہے نا، آپ کو پتا تھا. اچھا ماشاء اللہ، لیکن بھولتے تو نہیں ہو نا؟ ایسے ہی ہوا ہے نا؟ انہوں نے کہا ہے کہ ہاں ایسے ہوا بھائی. پھر وہ بات دوہرایا، پھر وہ ہاں کرے، ایسے بھی ایسے بھی. وہ گنتا جائے، جیسے میں 10,000 مانگا تھا، پھر 20 کر دیے، پھر 30 کر دیے، پھر 40 کر دیے، 50 کر دیے، بولتا رہا. اخیر میں اس کو غصہ آ گیا. اس نے کہا یار مجھے تو چلا جانا چاہیے، تم بہت بے ادب ہو. جب کہہ دیا انہوں نے، کہہ دیا گھڑی گھڑی کب پھر پوچھتے ہو، پھر پوچھتے ہو، پھر پوچھتے ہو، پھر پوچھتے ہو. یہ تو ٹھیک نہیں ہے. اس نے کہا گرم نہ، اگر تو کہتا جاتا نا، گھڑی گھڑی دیتا، مجھے مزہ آ رہا تھا. تو ہر معاملے میں جتنے تم نے پہلے 10 یا 20 مانگے تھے، میں اس میں اضافے کرتا تھا، یہ 20 اور ڈال دیے. پھر تو کہتا، میں کہتا یہ 20 اور ڈال دیے. تو تیرا اتنا لاکھ یا اتنا بن گیا. آگے تو بولتا جاتا، کہتا میں دیتا ہی جاتا، لکھ رہا تھا. اب تو غصے میں آ گیا، تو میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ کتنا کرم فرمایا آقا نے کہ مجھے یاد کیا اور تم کو بھیجا اور مجھے شرف بخشا. پھر اس نے تھیلی لا کے روپاؤں کی لا کے اس کو دے دی. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جتنا عالمین ہے اس کی رحمت محمد ہے. آدمی سوچتا ہے تو پھر عظمت دل میں اترتی ہے، کچھ سمجھ میں بولنا پڑھنا سوچنا نہ فائدہ نہیں ہوتا ہے.
اگر یہ سوچ چل پڑے سوچے، وہ سب کو بھول سکتا ہے لیکن آقا کو نہیں بھول سکتا، تو اس کے سارے کام بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے خدا نے اپنی رحمت کا ذریعہ آقا کو بنایا، اور سب سے پہلے خدا نے درود شروع کیا کہ تم پہ رحمت آئے گی یہ مصطفیٰ کے صدقے۔ ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے، پہلے اللہ نے اپنا نام لیا، اس لیے بعض شعروں میں بہت اچھی تعبیر کی گئی ہے، ان کے چاہنے والوں میں سب سے پہلے اللہ آیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علیہ۔ درود تم پہ ہمیں پڑھتے تھے، شروع پہلے کس نے کیا؟ شروع اللہ نے کیا۔ تو بتاؤ کتنے مقبول ہیں اللہ کے آگے؟ یہ حکومت والے بھی، تم بھی، پورے مہینے یہ رات دن درود پڑھیں اور 5 نمازیں، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے پاکستان میں، تجربہ کر لینا۔ 1 مہینہ صبح شام درود شریف اور 5 نمازیں فقط، بس ان کے دیکھنے سے ایسے دیکھیں گے نا، ہر چیز اپنی جگہ پہ آ جائے گی، یہ مہنگائی، یہ دوسری، تو پھر تمہارا یقین بنے گا آگے، پھر کہے گا یہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ سب کچھ کہتے ہیں لیکن درود کی تسبیح پڑھو، استغفار کی تسبیح پڑھو، نہ یہ اخبار میں، نہ کالم میں، نہ ٹی وی میں، یہ نہیں کہتے ہیں۔ اور رو رہے ہیں مہنگائیوں کو، سستائیوں کو، جو دن آتا ہے دوسرے دن سے برا آتا ہے، اچھا تو نہیں آ رہا ہے۔ یہ اچھا ہر دن دوسرے سے اچھا آئے گا جب ہم آقا کی مرضی پہ محبت شروع کر دیں گے آقا جی سے، تو دیکھو بدلتے ہیں حالات یا نہیں، غم رنج سب دور ہو جائیں گے۔ جدھر بھی محمد نے رحمت سے دیکھا، غم 2 جہاں خاک میں مل گیا۔ کتنی پریشان ہے دنیا، نہیں آتے اس طرف۔ یہ ہم دیکھو پڑھتے ہیں رات دن، ہم کو پتہ نہیں مہنگائی ہے سستائی ہے، کیا ہو رہا نہیں ہو رہا، کھاتے ہیں پیتے ہیں سکون سے۔ یہی پاکستان ہے، اس میں سب کچھ ہم کو مل رہا ہے۔ تو اللہ کے خزانے میں کمی ہے، یا اللہ کی قدرت کمزور ہو گئی ہے حالات بدلنے میں؟ نہیں، آقا سے اللہ سے رابطے کا نہیں سوچتے ہیں، وہ وسائل چھوڑ دیے، دوسرے وسائل پکڑتے ہیں، اور وہ وسائل بھی ان کے کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ خود نہیں بخش سکتا تھا، لیکن حساب کتاب سوال جواب کرنا پڑے گا۔ کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ گناہ کریں، کوئی مصیبت ان پر آ جائے، جاؤک، اگر آپ کے پاس آتے ہیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور آپ نے ان کے لیے معافی مانگی تو خدا کو پائیں گے، خدا معاف کر دے گا۔ بتائیں کتنی بڑی عظمت ہے، کتنا بڑا وسیلہ ہے کہ خدا خود کہتا ہے کہ ادھر جاؤ گے تو پھر میرے ساتھ، میں تمہارے ساتھ سوال جواب نہیں کروں گا، معافی دے دوں گا۔ تو پھر ہم کو ان کو بھولنا چاہیے؟ نہیں بھولنا چاہیے۔ کچھ نہ ہو سکے 24 گھنٹے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو، وضو ہو تو بہت اچھا، نہیں ہے تب بھی انہیں اجازت دی ہے۔ تکلف میں نہ پڑے میں وضو کروں گا، میں بیٹھوں گا، جب وہ راضی ہیں، ہم کمزور ہیں، اس کمزوری سے شیطان فائدہ اٹھائے گا، جو تم پڑھ سکو گے وہ بھی نہیں پڑھ سکو گے۔ اب وضو تمہارا ہوتا رہے گا، بیچ میں کوئی کام آ جائے گا، بیچ میں کوئی بیماری آ جائے گی، بیچ میں کوئی مشکل آ جائے گی، تو وضو ہو نہ ہو جب وہ قبول فرماتے ہیں کمزور ہیں، ہر وقت 24 گھنٹے اٹھتے بیٹھتے دل میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درود بہت مقبول ہے، پہلے اس میں کچھ کلام ہو سکتا تھا، لیکن آقا جی نے درود کو قبول کیا اور جاری کیا، تو اب اس میں پہلے والے مسائل نہیں داخل کرنے، کیونکہ نبی کریم نے اب کہہ دیا ہے۔ پہلے والے کہ آپ نے کہا آلہ ہی کہو، یہ کہو، اور بھی حدیثیں صحیح ہے، لیکن اب جب انہوں نے کہہ دیا اب یہ بھی صحیح ہے، تو بعض علماء کو تو پتہ نہیں ہے، وہ کتاب میں جو احادیث میں دیکھا اسی کے مطابق ان کی مہربانی کرتے ہیں، پھر صلی اللہ علیہ وسلم پر انکار کرتے ہیں، یہ نہیں ٹھیک ہے، ایسے کہا ہے، کوئی ایسے کہا ہے، تم کو پتہ ہے اب ایسے بھی کہا ہے، وہ کہے گا کہاں لکھا ہوا ہے،
کہا شیخ امین کے دل پر لکھا ہوا ہے۔ شیخ امین کو آقا جی پیغامات دیتے ہیں، پہلے وہ گنجائش دیکھتا تھا، بولتا تھا ڈر کے مجہول، اب کھلم کھلم بولتا ہے کہ یہ پیغام ہے، یہ پیغام ہے، یہ پیغام ہے۔ جو نبی پہ جھوٹ بولے وہ اپنی جگہ جہنم میں بنائے۔ تو انہوں نے یہ مولانا صاحب کو اب یہ بھی ہو گیا ہے کہ کتاب میں نہیں ہے، کو کتاب میں نہیں ہے۔ شیخ امین بولتا کتاب سے بڑھ کر ہے کہ تم نے کتاب میں روایتوں سے سنا، اس سے سنا، اس نے کہا۔ شیخ امین نے حضرت محمد مصطفیٰ سے سنا، اور آقا کی شکل میں شیطان نہیں آتا ہے، تو پھر اس کو مت کہو اب یہ ایسا ہے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا کرو کہ نیند میں بھی تمہارے منہ سے نکلے۔ میں ایسے چاہتا تو نہیں ہوں، لیکن ایسے ہو جائے تو اچھا بھی ہے۔ نماز پڑھتے پڑھتے بھول جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، بھئی یہ کیا ہو گیا؟ نماز تھی، ہاں نماز تھی، پھر نماز شروع کر دی، پھر صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے نماز نہیں، پھر میں کہتا ہوں یہ کیا ہو گیا؟ کچھ ہو گیا ہے یار، تم کو بھی کچھ ہو جائے گا۔ مدینہ شریف میں وہ کچھ پھنس گئے لوگ، یہ پاسپورٹ والے، حکومت والے سعودی پکڑ کے لے گئے، بند کر دیا کمرے میں، بند کر دیا۔ اس میں ایک محبت والا بیٹھا تھا، وہ عقیدہ رکھتا تھا حضرت محمد مصطفیٰ۔ اس سے کہا میری بات مانو، ہم پہ مصیبت آ گئی، یہ پکڑ کے رکھیں، یہ پتہ نہیں ہتھکڑیوں میں ڈالیں گے، کمروں میں ڈالیں گے، جہازوں میں ڈالیں گے، پتہ نہیں کیا ہمارا کریں گے۔ اگر تم لوگ میری بات مان لو، قیدیوں کو کہا، سارے پاکستانی تھے، تو وضو کر کے بیٹھ جاؤ، دروشی پڑھنا شروع کریں، شاید خدا آسان کر دیں۔ انہوں نے اس کی بات مان لی، درود پڑھنا شروع کر دیا، رات کو صبح تک درود پڑھتے رہے۔ تو صبح کو اتفاق سے خدا نے جیسے سبب بنانا تھا، جو حکومت کا ایک بڑا آدمی تھا وہ دورے پہ آیا ہوا تھا، تو اس جیل میں دورے میں ادھر بھی وہ آ گیا۔ تو دیکھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ پاکستانی، یہ بغیر پاسپورٹ کے آ جاتے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا ان بیچاروں سے کیا لینا ہے، کوئی روٹی کھاتے ہیں، کوئی اپنا وسیلہ کر، چھوڑ دو ان کو، جانے دو۔ انہوں نے بات مان لی، جیل والوں نے اس کو، ان کو سب کو نکال دیا۔ کیسا سبب ہوا؟ اصل میں تو آقا نہیں بھیجا ہے، یہ باتیں تو وہی جانتے ہیں جن کو وہ بتاتے ہیں یا ان کو دیکھتے ہیں یا ان پہ ایسے معاملے آتے ہیں۔ جی ہاں، اصل میں آقا نے بھیجا، میرا نام لیتے ہیں، لیکن جب بدقسمت انسان ہو جائے تو محمد وسیلہ نہیں، توبہ توبہ، ان کا نام لینا وسیلہ، ان کا تصور وسیلہ، ان کا درود پڑھنا وسیلہ۔ آدم 300 سال پریشان رہے، ابھی جواب نہیں آیا تھا توبہ کا۔ جب آقا کا نام دیکھا، آسمان پہ لکھا ہوا آقا اللہ کے نام کے ساتھ، تو انہوں نے وسیلہ پکڑا، اسی وقت جواب آ گیا، معافی مل گئی، پتہ۔ اور ہمارا جتنا یہ ماحول ہے نا، یہ طریقے تو ہماری بزرگی کچھ نہیں ہے، یہ ان کے کرم کی نظر ہم لوگ دروشی بہت پڑھتے ہیں، ہر وقت آقا کے نیم پہ پڑھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، اس عقیدے کتنی برکتیں ہیں، جو آتا اس کو عقیدہ دوسری سکھا دیتے ہیں، ہاں جی، اس کے بھی کام بن جاتے ہیں، وہ بھی پھر کہتا ہے واقعہ آقا ایک عظیم ہے۔ آگے وہ نیت سے پڑھتا ہے، جس نیت سے پڑھتا ہے وہ تو کام ہو رہا ہے، لیکن اس کی نیت سب چیزوں سے ہٹ جائے، اتنا پڑھ جائے میں آقا سے محبت کرتا ہوں، محبت کا درود پڑھتا ہوں، اس پر اور بہت کھل جائے، بہت معاملے کھل جائیں۔ جی ہاں، اسی ایک حدیث میں کہا کہ مثلا کہ محبت والوں کا درود میں خود سنتا ہوں۔ کیا مطلب کہ سب کا سنتا ہوں، لیکن وہ محبت سے پڑھتے ہیں، ان کی طرف زیادہ میری توجہ ہوتی ہے، ان کو لگن ہے میرے سے۔ اور ساتھ یہ بھی کہتے ایک دفعہ فرمایا کسی کو کہ اتنا درود پڑھتے ہو، ہم کو ضرورت نہیں ہے، لیکن میرا دل خوش ہوتا، مجھ کو یاد کرتے ہو، یعنی تم محبت کرتے ہو، میں بھی محبت کرتا ہوں، خوش ہوتا ہوں کہ مجھے یاد کرتے ہیں، ضرورت مجھے ایسے نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، واقعی ہمیں ضرورت ہے، خدا کرے ہمارا دل لگ جائے، درود پڑھتے پڑھتے عشق کا درود پڑھیں انشاءاللہ۔ ہاں جی، کوئی خیال نہ یہ ہو وہ ہو، بس محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ انشاءاللہ۔ اب ان کے قریب کیسے ہوں آپ سوچیں گے، میں سوچوں گا، اچھی سوچی ہوں گے سب، لیکن سب سے اچھی بات جو زیادہ معتبر ہوگی، اس کی گارنٹی ہوگی جو نبی کے منہ سے نکلی ہو، کہ اکثرکم علیہ صلاۃ
اقربکم منی منزلہ، جس نے بہت درود پڑھا میرے بہت ہی قریب ہوگا۔ یہ الفاظ عربی کے ہیں، اس میں یہ صرف نحو والے جانتے ہیں، وہ میں نے جو اندازے سے کہا ہے وہ صحیح کہا ہے۔ اکثرکم علیہ صلاۃ، جس نے میرے پر بہت ہی درود پڑھا، اقربکم، تم سے سب سے زیادہ جو درود والا وہ میرے قریب ہوگا، منکم، تم میں سے۔ اور جس نے کثرت سے درود پڑھا، جیسے صحابی نے وعدہ کیا، یہ اپنی عادت بنا لیں 24 گھنٹے، کچھ نہیں بھی ہو سکتا ہے تو درود شریف ضرور جاری رکھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وضو ہے نہیں ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، دل میں سوتے وقت بھی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو مکمل درود سمجھیں۔ علماء بعض اعتراض کریں گے آل ہی کا کہا ہے، اصحاب کی کا کہا ہے، وہ بھی کہا ہے، یہ بھی کہیں کہا ہوگا کسی کو، یہ بھی کہیں کہا ہوگا، سارا جو کتابیں کہا ہوگا وہ تو ہے ہی ہے، لیکن کتابوں کے علاوہ بھی کسی سے کرم کیا ہوگا، اس کو بھی کہا ہوگا، سمجھ لیں، سمجھ گئے ہیں؟ تو ٹھیک ہے، تو اکثر حکم کا لوگ اکثر سے اس نے وعدہ کیا۔ کیوں وعدہ کیا؟ وہ پہلے سے ہی چاہتا تھا آقا جی کو، کہا تکفا ہمک و یغفر ذنبک، کہ تیری دنیا آخرت امان ہو گئی، کوئی بھی تجھے مشکل آئے گی، مصیبت آئے گی، کسی چیز کی فکر ہوگی، پریشانی ہوگی، وہ ٹل جائے گی۔ کوئی بھی گناہ ہوگا، کچھ ہوگا تیرے سے، گناہوں سے مصیبت آتی ہے، لیکن تو درود بہت پڑھتا ہے، تیرے پر گناہوں سے مصیبت نہیں آگی، تجھے معافی ملتی رہے گی۔ اور جو تیری پریشانی ہوگی، اگر تم کثرت سے درود پڑھا، وہ تیری پریشانیاں دور ہوتی رہیں گی۔ نبی کی بات خدا کی زبان ہے، غلط نہیں ہوتی۔ ہاں تو یہ کوشش کرے، کچھ نہیں ہو سکتا ہے تو بہت پڑھے۔ کہتے ایک بہت طریقت میں پڑھتا تھا درود شریف، اللہ تو محبت کی آواز آقا کی زبان سے نکل کے بہت درود پڑھتا ہے۔ کیا کہا اتنا درود پڑھو پاگل ہو جاؤ۔ خوشی کا اظہار کیا، ان کو ضرورت نہیں ہے ویسے، کہتے کبھی کہیں اظہار کیا جو بہت درود پڑھتے ہو مجھ کو ضرورت نہیں ہے، میرا دل خوش ہوتا ہے کہ مجھ کو یاد کرتے ہو۔ کیا مطلب کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، جب تم ان سے پیار کرتے ہو میں اور زیادہ پیار کرتا ہوں۔ تو خدا تعالیٰ کرے یا اور کچھ ہو نہ ہو وہ بھی ہو، لیکن درود شریف کی کثرت ایسی کر لیں کہ آپ کسی بات کرتے ہیں تو دور سے درود شریف نکل جائے، کسی کو بلاتے ہیں تو آقا جی کا نام نکل جائے، ایسے جیسے وہ خیال ہوا تھا تو بھائی تم آمین کو بلا رہے ہو، یاسین کو بلا رہے ہو، سلطان کو بلا رہے ہو، یا کسی غلام یاسین کو بول رہا ہے، تم کہتے آقا جی، وہ آقا جی آئی ایم سوری۔ ہاں نماز پڑھ رہے ہو، ہاں جی نماز میں پڑھتے پڑھتے درود شروع کر دیں، یہ کیا ہو گیا؟ پھر نماز شروع کی، 2-3 دفعہ ایسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ کدھر جا رہے ہو؟ میں آقا جی کے پاس جا رہا ہوں۔ وہی چیز غالب ہے ذہن میں، تو پھر ادھر ہی زبان چل جاتی ہے۔ تو خدا کرے اس قسم کی حالت ہو جائے۔ ہاں انسان فقط ایک درود شریف پڑھتا رہے نا، ان کی ذات تو وہ بڑی چیز ہے، سفارش تمہاری کسی مصیبت میں، ان کا نام پڑھتے پڑھتے تمہاری مشکلیں حل، کثرت سے پڑھو، نام مبارک میں لینے سے برکتیں اور خیریں شروع ہو جاتی ہیں۔ صلی اللہ محمد۔ جیسے ہندو سے درود بہت پڑھتا تھا، آقا جی کا میرا نام تو لیتا ہے چاہے ہندو ہے، کسی نواب کو بھیجا، بولا اس کو نکالو جیل سے، وہ گیا اس کو نکالا، شکل دکھائی تھی نا، تو مختصر بہرحال اس نے کہا، اس کو پتہ نہیں تھا یہ ہندو ہے، اس نے کہا جس کے لیے بھیجا بہت بڑا اولیاء اللہ ہوگا۔ دیکھو آقا کی ذات میں کتنا کرم، نام میں کتنی رحمت۔ تو کہتے شخص نے سے ملاقات کی اس سے، اس کے لیے آقا نے مجھے بھیجا ہے، یہ کوئی بہت بڑا ولی اللہ ہوگا۔ اس سے پوچھا تم کون ہو؟ بولا ہندو۔ ہندو؟ اس کا ہندو؟ بولا ہاں ہندو۔ حیران ہو گیا، یہ ہندو کے لیے آقا نے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ کبھی پوجا پاٹ کرتے ہیں، اور میرے میں ایک بات ہے، مجھے تمہارے نبی سے محبت ہے، میں روز اتنا درود پڑھتا ہوں، پتہ نہیں 10,000 2,000 بار، کچھ بتایا اس نے۔
تو سمجھ گیا آقا کا نام لیا، آقا نے احسان کیا. کیا میں درود پڑھتا ہوں، تمہارے نبی سے محبت رکھتا ہوں ہندو، لیکن مجھے محبت ہے ان سے. تم لوگ درود پڑھتے میں بھی پڑھتا ہوں. دیکھا ماشاء اللہ، محمد کرم ہے، میں یہ جانتا ہوں. بڑی چیز ہے نام لینا. نام اتنا بڑا وسیلہ تو آپ کی ذات اتنی بڑی وسیلہ ہو گئی ہے. تو خدا کرے سارے پاکستان میں بلکہ ساری دنیا میں درود ابراہیمیہ اور صلی اللہ علیہ وسلم چل جائے انشاءاللہ. جو بھائی باہر ہیں وہ ادھر سکھائیں، جو آپ ہیں یہاں سکھائیں. ہاں جی ہاں، اور آقا کی محبت کو پھیلائیں. اور وہ تو ہوگا جو ہوگا، لیکن کسی پر ان کی نظر محبت آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا تعلق بھی ہو جائے گا. ہاں ایسے ہوتا ہے. ہاں ہوتا ہے، قسمت سے ہوتا ہے. خدا کرے درود میں قسمتیں جاگیں انشاءاللہ.